اب بھائی کی وکالت بہت چمک اٹھی تھی. ان کے حلقہ احباب میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. بمبئی کے پڑھے لکھے اور اہم افراد سے ان کے مراسم استوار ہو رہے تھے. انہی میں ایک ممتاز تاجر عمر صوبانی بھی تھے جنہیں آرٹ سے بے حد لگاؤ تھا. ہم اکثر ان کے یہاں جاتے اور وہ بھی ہمارے یہاں آیا کرتے اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے. آپ کی کامیابیوں پر جہاں بے شمار لوگ خوش ہیں وہاں کچھ لوگ حسد بھی کر رہے ہیں. مسٹر عمر صوبانی، حسد کی آگ حسد کرنے والے ہی کو کھا جاتی ہے. مگر ان کا کیا کیا جائے جو سورج کو دیکھ کر بھی اس کو نہ مانے. کیا یہ جائے کہ کھانے کے وقت کھانے کی بات کی جائے. تھینک یو. ٹھیک ہے میں لے لوں گا. وسنت جی صاحب. یہ نیا کوک کھانا بہت اچھا بناتا ہے. ہاں صاحب، میں نے اس کو آپ کی پسند ناپسند اچھی طرح سمجھا دی ہے. مگر بھائی سنتا بہت اونچا ہے. یہ کئی دفعہ بتاتے ہیں تب جا کے سنتا ہے. ارے سنتا تو ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں. اچھا. وہ آج کل 3rd ریزیڈنسی مجسٹریٹ ہے نا. وہ کل اورینٹ کلب میں کسی سے فرما رہے تھے کہ مسٹر جناح میری عدالت میں جب بھی بولتے ہیں میں ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے سے اڑا دیتا ہوں. اس لیے کہ ان کے دونوں کانوں کے درمیان میں جگہ جو خالی ہے. یہ لیجیے. آپ نے خود تو کچھ نہیں کھایا. بھائی بس اتنا ہی کھاتے ہیں. دنیا میں لوگ اسی لیے دکھی ہیں کہ کھاتے بہت زیادہ ہیں. اور کچھ لوگوں کو یہ دکھ ہے کہ آپ فیس بہت زیادہ لیتے ہیں. صرف ان سے جو دے سکتے ہیں. کل ہی ایک سیٹھ صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ فیس بہت زیادہ ہے. تو بھائی نے کہا کہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لے کر 1st کلاس سے سفر نہیں کرتے. وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر اس صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس طرح مشرقی بنگال میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ہندوؤں کی بالادستی ختم ہونے لگی. مگر اس پر ہندوؤں نے بہت غم و غصے کا اظہار کیا اور ایک تحریک تقسیم بنگال کے خلاف شروع کر دی. برطانوی حکومت نے اس رد عمل کو روکنے کے لیے لارڈ کرزن کو ہٹا کر لارڈ منٹو کو وائسرائے بنا دیا. بھائی وکالت کے ساتھ ساتھ تقسیم بنگال سے لے کر وقت علل اولاد کے اہم سیاسی مسئلوں پر بھی گہری نظر رکھتے تھے. ان کے دوستوں کی بڑی تعداد سیاسی رہنماؤں کی تھی مگر وہ خود اس وقت عملی سیاست سے دور تھے. مگر اب انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا. بمبئی کارپوریشن کے مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس وقت کی واحد سیاسی جماعت کانگریس جس میں ان کے تمام دوست سیاسی رہنما شامل تھے کہ کلکتے کے اجلاس میں باقاعدہ شرکت کی اور پہلی بار سیاسی اور عوامی تقریر کی. میں نے مسلمانوں کے وقت کی قانونی حیثیت آپ پر واضح کر دی. یہ مسلمانوں کا متفقہ موقف ہے. مجھے امید ہے انڈین نیشنل کانگریس نہ صرف اسے اپنی قراردادوں میں شامل کرے گی بلکہ اسے حکومت سے منظوری کے لیے بھی کوشش کرے گی. شکریہ تھینک یو. ہندوستانیوں کی سب سے بڑی کمزوری تعلیم سے محرومی ہے. میں آج کانگریس کے اس پلیٹ فارم سے سرکار کو یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ وہ تمام ہندوستان میں تمام ہندوستانیوں کی ابتدائی تعلیم کا مناسب بندوبست کرے. اور اب میں ایک ایسے انٹیلیجنٹ نوجوان کو آپ لوگوں کے سامنے تقریر کے لیے بلاؤں گا جس نے وکالت میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور سماج کے کام میں اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ عام لوگوں میں دن بدن اس کی شہرت ہو رہی ہے. وہ پہلے بمبئی کارپوریشن کے مشیر تھے. اب انہوں نے پولیٹیکل فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کارپوریشن سے استعفیٰ دے دیا ہے. آج کسی بھی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے ان کی پہلی تقریر ہے. اب آپ کے سامنے تقریر کے لیے آتے ہیں بیرسٹر محمد علی جناح. تھینک یو مسٹر گوکھلے. میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ
عوام کی خدمت کے لیے اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج 2 بہت امپورٹنٹ ریزولوشنز پیش کیے گئے. میں سب سے پہلے مسٹر گوکھلے کی بیسک ایجوکیشن کی ریزولوشن کو فلی سپورٹ کرتا ہوں. بیسک ایجوکیشن ہر شخص کا بیسک رائٹ ہے اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ ہر عام آدمی کو اس کا یہ حق دے. میں مسلم وقت پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر انڈین مسلم ایک عرصے سے بے چین ہیں. کانگریس کو یہ چاہیے کہ اس مسئلے پر خاص توجہ دیں. اگر انڈیا کے عوام کی ایک بڑی تعداد کسی مسئلے پر پریشان ہو تو اسے سالو کرنا بہت ضروری ہے. فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمدن کمیونٹی کو ہندو کمیونٹی جیسا ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس واز فارمڈ آن دا بیسس کہ ہم سب برابر ہیں. آپ تمام لوگ میری اس بات سے ضرور متفق ہوں گے کہ مسٹر محمد علی جناح جیسے باصلاحیت نوجوان کی سیاست میں آمد ایک تازہ ہوا کے جھونکے کے مانند ہے. ابھی آپ نے ان کی خوبصورت تقریر سنی اور میں امید کرتا ہوں کہ پورے ہندوستان کا سیاست کا مستقبل ان جیسے نوجوانوں کے آنے سے خوشائند ہوگا. اور اب میں صدر جلسہ گرینڈ گولڈ مین آف انڈیا جناب دادا بھائی نورو صاحب سے کہوں گا کہ وہ آ کے خطاب کریں. Thank you, my dear Indian brother. آج کا جلسہ اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ اس جلسے میں 2 اہم تجاویز پیش کی گئیں. ابتدائی تعلیم کی اور مسلم وقف کی. لیکن یہ جلسہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں مسٹر محمد علی جناح جیسے باصلاحیت نوجوان نے شرکت کی. میں انہیں ایک عرصے سے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ان کا مستقبل نہایت روشن ہے. میں سیاست میں مسٹر محمد علی جناح کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں. کم سے مختلف موضوع پر کتابیں بہت شوق سے پڑھتی تھی. سر ڈنشو پیٹٹ رتن کے اس شوق کی حوصلہ افزائی کرتے اور خود اچھی اچھی کتابیں لا کر اسے دیتے. سر ڈنشو پیٹٹ خود عملی سیاست میں نہیں تھے، مگر انہیں اور ان کی بہن ہما پیٹٹ کو سیاست سے گہری دلچسپی تھی. ان کے واقف کاروں میں
कई अहम सियासतदान शामिल थे, जिसमें भाई के अलावा सर फिरोज शाह मेहता और सरोजनी नायडू से उनके करीबी मरासिम थे, और वो लोग अक्सर उनके घर भी आया करते थे।